مرزا صاحب کی ایک ویڈیو میری نظر سے گزری جس کے اندر مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی جب تک میری جو ہے نا سوشل میڈیا پہ میری ولادت نہیں ہوئی تھی، یعنی میری برتھ ڈے وہاں پر نہیں ہوئی تھی، تب تک جو ہے نا یہ جتنے بھی بریلوی تھے نا انہوں نے تو یہ اپنے آپ ہی کو مسلمان سمجھتے تھے، باقی دیوبندیوں کو، اہل حدیثیوں کو تو یہ مسلمان ہی نہیں سمجھتے تھے، ان سب کو جو ہے نا مشرک ٹھہراتے تھے، فتووں سے لتاڑتے تھے۔ آپ ان کی کتابیں دیکھ لیں۔ تو جب سے میری ولادت ہوئی سوشل میڈیا کے اوپر تو میں نے تو پھر سب کو جو ہے نا ایک ہی لاٹھی کے آگے سب کو دھکیلنے کی کوشش کی۔ میں نے نہیں دیکھا دیوبندی کون ہے، وہابی کون ہے، اہل حدیث کون ہے، بریلوی کون ہے۔ میں نے پھر جو ہے نا سب فرقوں کو نا سب کی جو ہے نا چھپی ہوئی باتیں ساری کھول کے رکھی۔ پھر میں نے دیوبندیوں کی جو ہے نا کفری عبارات بھی سامنے رکھی، بریلویوں کی بھی رکھی۔ اجی جو بات علی مرزا صاحب کہنا چاہے وہ یہ کہہ رہے تھے جو بریلوی کل تک پوری دیوبندیت کو کافر سمجھنے والے، ان کو کافر ڈکلیئر کرنے والے، آج جب ان کی اپنی دم کے اوپر پاؤں آیا تو جو ہے نا یہ کہنا شروع ہو گیا کہ جی آپ پوری امت مسلمہ کو جو ہے نا گستاخ اور کافر ڈکلیئر کرنے۔ بس اس کے اوپر میں جو ہے نا آج چند باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میری بولی بالی عوام بعض اوقات نا چوپڑی باتوں میں جو ہے نا آ جاتی ہے۔ انجینئر مرزا صاحب کی جو ہے نا بڑی جو ہے نا کہ جن کو کہتے ہیں لاجیکل باتیں جو ہے نا زیادہ سمجھ میں آتی ہیں لوگوں کو آج کل۔ انجینئر مرزا صاحب جو ہے نا ایسا دوغلا پالیسی رکھنے والا آدمی میں نے زندگی کے اندر نہیں دیکھا۔ تصویر کا ایک رخ دکھاتا ہے، دوسرا نہیں دکھاتا۔ ایک آنکھ جو ہے نا ایک آنکھ سے دیکھا، دوسری آنکھ بند کر کے جو ہے نا چیز کو دیکھتا ہے۔ حالانکہ سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ اہل سنت کی جن کتابوں کی عبارات مرزا صاحب جو ہے نا پیش کر رہے ہوتے، جیسے چشتی رسول اللہ والی عبارت ہوگی، حشد بحث کی عبارت پیش کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، کہتے ہیں یار جس طرح ان کے بابوں کی کتابوں کے اندر گستاخیاں ہیں اسی طرح دیوبندیوں کی بھی ہیں۔ یہ اگر دیوبندیوں کو گستاخ کہتے ہیں تو پھر یہ خود اپنے آپ کو بھی پھر گستاخ مانے۔ حالانکہ معاملہ اس کا جو ہے نا بالکل برعکس ہے۔ اچھا معاملہ کیا برعکس ہے جو ہے نا یہ بات میں نے آپ کو سمجھانی ہے۔ یاد رکھیں کہ دیوبندیوں کے اکابرین کی کتابوں کے اندر جو کفریہ عبارات ہیں، چاہے وہ تقویت الایمان ہو، تحذیر الناس ہو، حفظ الایمان ہو، ٹھیک ہے، جو بھی 5 عبارتیں 5 کتابوں کے اندر موجود ہیں، ان 5 عبارتوں کے لکھنے والوں کو گستاخ ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور آج تک پوری کی پوری دیوبندیت ان 5 عبارتوں کا دفاع کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے یار یہ کفریہ ہے ہی نہیں ہے۔ معاملہ خراب یہیں سے ہوتا ہے۔ دیوبندی آج ان عبارتوں کو مانے کفریہ عبارات ہیں، ہم ان کو کافر مانتے ہیں جنہوں نے تحریر کی ہے، جنہوں نے لکھی ہے، تو بات ہی ختم ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ ان کو جو ہے نا گستاخ ماننے کو تیار نہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ جی اگر ہم ان کو گستاخ مانیں، وہ ہمارے آبا و اجداد ہیں روحانی، اگر ان کو ہم کافر جو ہے نا ڈکلیئر کریں گے، گستاخ ڈکلیئر کریں گے، تو ہماری حیثیت کیا باقی رہے گی کہ آپ کس کی اولاد ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو اہل سنت کی کتابوں سے پیش کی جاتی ہیں، سر مرزا صاحب ہم ان کتابوں کا دفاع ہی نہیں کرتے، ہم ان کتابوں کو آن ہی نہیں کر رہے۔ ہم کہتے ہیں وہ کتابیں ویسے ہی منسوب ہیں ان کی طرف۔ یہ باتیں کس نے ڈال دی ہیں بیچ میں؟ آپ مجھے بتائیں، ایک بندہ ساری زندگی توحید کا درس دینے والا وہ کیسے چشتی رسول اللہ پڑھا سکتا ہے؟ مجھے بتائیں۔ اگر معاملہ یہاں پر بھی ایسے ہی ہوتا کہ اہل سنت آج بھی ان عبارات کا جس طرح دیوبندی دفاع کرتے ہیں، اگر یہ بھی دفاع کر رہے ہوتے پھر تو سمجھ میں آتی کہ جی یہ بھی کیا ہے، نہیں گستاخ ہے۔ جبکہ ہم ان کتابوں کو آن ہی نہیں کرتے۔ آپ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو پڑھ کے دیکھ لیں، جن کتابوں کو مرزا صاحب بنیاد بنا کر گستاخ ڈکلیئر کر رہے ہیں، وہ کتابیں ہم جو ہے نا مرزا صاحب تو سمجھ رہے ہیں کہ جی شاید جو ہے نا میں نے آگے لوگوں کو بتایا کہ یار یہ کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ سر یہ پہلے سے معلوم ہے، فتاوی رضویہ شریف کافی پہلے سے لکھا جا چکا ہے، اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں یہ باتیں کہ ایسی باتیں ان کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور یہ جو ہے نا کتابیں ویسے ہی ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد میں اس کے اندر ڈالی گئی ہیں۔ تو اس لیے ان کتابوں کو جو ہے نا
ہم آن ہی نہیں کرتے، ان کا دفاع ہی نہیں کرتے، ان عبارتوں کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم ان کو مانتے ہوتے، اس کے اوپر مناظرے کر رہے ہوتے، یا یہ باتیں ٹھیک ہے نہیں جی یہ اس حال کے اندر، پھر تو بات بنتی تھی. لیکن سوال مرزا صاحب کا پھر یہ ہوگا کہ ان کتابوں کو چھاپا کیوں جا رہا ہے، بند کر دیں جی ان کو. مرزا صاحب بند کروا دیں آپ، پھر آپ ہمیں کہہ رہے ہیں نا، آپ بند کروا دیں اور یہ رول بنا دیں کہ جس کتاب کے اندر اس طرح کی عبارت لکھی ہوگی جو وہ ان سب کتابوں کے اوپر پابندی ہونی چاہیے، چھپنی نہیں چاہیے. تو پھر ذرا ہمت کر کے نا مشکات شریف جو ہے نا اس کے بارے میں بھی جو کہہ دیجئے گا اس کو بھی چھاپنا بند کر دیں، بخاری شریف کو کہہ دیجئے گا اس کو بھی چھاپنا بند کر دیں، مسلم کو بھی، مسلم شریف کے متعلق بھی ذرا آپ کہہ دیجئے گا. تو ایسی تو باتیں تقریباً ہر کتاب کے اندر موجود ہیں. پھر ساری چھاپ دیں گے تو پھر آپ جو ہے کن کتابوں کو لے کے اکیڈمی کے اندر بیٹھیں گے. تو یہ جو ہے نا بات تھی، کاش کہ جو میری بات جو ہے نا ہماری بولی بالی عوام کو سمجھ میں آ جائے کہ یار اصل میں بات یہ ہے. ٹھیک ہے نا، 26 نومبر کا مناظرہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا، علمی حیثیت بھی آپ لوگوں نے دیکھ لی. چلے مرزا صاحب بہت بڑے علمی تھے، بہت بڑے کتابی تھے، خالی کتابی نہیں تھے، کتابی کیڑے تھے. تو ان کو یار کیڑے کو کم از کم جو ہے نا بل سے تو باہر تو نکلنا چاہیے تھا یار. مرزا صاحب نے یہی فیصلہ کروانا تھا کہ یار پوری دنیا کے سامنے اگر جو ہے نا وہ حق ظاہر کر دیتے، اور جتنی جو ہے نا مرزا صاحب کی ولادت سوشل میڈیا پہ جتنا عرصہ ہو چکا، اگر اس ٹائم سے لے کر آج دن تک جتنے فالوور مفتی جو ہے نا مرزا صاحب کے ہوئے، جتنے اسٹوڈنٹ اکٹھے ہوئے، اگر اس دن وہ مناظرہ کر لیتے اور وہ حق کو ظاہر کر لیتے بقول ان کے جس کو وہ حق سمجھ رہے ہیں، پھر تو ڈبل ان کی فالوئنگ ہو جاتی. لیکن مفتی صاحب جو ہے نا مرزا صاحب جو ہے نا وہ جو ہے نا اپنی اکیڈمی شریف سے باہر تشریف نہیں لائے. کیوں؟ وہ اس لیے نہیں لائے، ان کو پتا تھا کہ اگر بیٹھنا پڑ گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ساری زندگی جو ہے نا میں نے کوشش کر کے جو اسٹوڈنٹ اکٹھے کیے ہیں کہیں یہ بھی جو ہے نا میرے پاس سے چلے نہ جائیں. وہ تو ویسے بھی چلیں گے. تو اس لیے جو ہے نا یہ بات کو سمجھنا چاہیے، ایک آنکھ بند کر کے نہیں، دونوں آنکھیں کھول کے جو ہے نا بات کو جو ہے نا دونوں کانوں سے سننا بھی چاہیے، دونوں آنکھوں سے دیکھنا بھی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.